بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا رمضان کورس کا پہلا سبق ہے. تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ایک بار پھر ہمیں وہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا کہ جس کا مقابلہ سال کے باقی سارے مہینے نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو بہت عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. لہٰذا قرآن مجید کے اس مہینہ میں نزول کی وجہ سے اس مہینے کی عظمتوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اسی طرح یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احادیث کی کتب کے اندر وہ خطبہ موجود ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کو بیان فرمایا. اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب بندہ اس مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں. لیکن یہ مہینہ کس وجہ سے آیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی کہ جو بندہ اس مہینے کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر ہم ایسے وقت گزاریں کہ اللہ جل شانہ کو ہم راضی کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا. اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو مزید بڑھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عبادات کے اندر لگ جاتے کہ یہ مہینہ اب جانے والا ہے تو اس کا الوداع بھی اچھے طریقے سے کیا جائے. عبادات میں سے سب سے خوبصورت، سب سے اہم عبادت تہجد کی نماز ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی ہی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر تہجد کی نماز لازم ہے. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ یہ تم سے پہلے جو صلحاء لوگ گزرے ہیں یہ ان کی عادت تھی، لہٰذا تم بھی اسے اپنی عادت بنا لو. وہو قربۃ الی ربکم، یہ تمہیں تمہارے پروردگار کے قریب کرنے والی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤ گے. ومغفرۃ للسیئات، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے. ومنہاۃ للاسم، اور تمہیں گناہوں سے بچانے والی ہے. اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک اور عبادت ہے جسے سحری کہتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر بہت زیادہ برکت ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس لیے سحری بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. برکت بئی معنی ہے کہ جب بندہ سحری کر لے گا تو سارا دن یہ بندہ قوت کے اندر رہے گا، استطاعت کے اندر رہے گا، اس کا روزہ آسانی سے گزر جائے گا.
اگر سحری کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بندے کے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر صبح کے وقت کوئی سوالی آ جائے، کوئی سائل سوال کرنے والا آ جائے، یہ بندہ جاگ رہا ہوگا، کھانا تناول کر رہا ہوگا، تو یہ بندہ اس سائل کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اگر سو رہا ہے، کوئی سائل آ جائے تو پھر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم السحور التمر، کہ اچھی سحری کھجور ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا، کھانے پہ دل نہیں ہے، تو تھوڑا بہت کھا لے، یا پانی کا ایک گھونٹ پی لے، یا ایک کھجور کھا لے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سحری یہ کھجور کا کھانا ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی اپنی سحری کے کھانے کے اندر کھجور کو شامل کریں۔ بعض اوقات ہم افطار کے وقت تو کھجور رکھتے ہیں، کھجور کو کھاتے ہیں، لیکن سحری کے اندر اس کا رواج، اس کا معمول نہیں ہے، تو ہم اپنی سحری کے اندر بھی اس کو رکھیں، اور کھجور سنت سمجھ کر کھائیں، برکت سمجھ کر کھائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری جو ہے وہ اس کے اندر کھجور کا کھانا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو شامل کیا جائے۔ تو آج کے درس کے اندر پہلے یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے پر اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں، اور نمبر 2 اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگا دیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت تہجد کی نماز ہے، تو اس کا اہتمام ہو، اور اسی طرح سحری کے اندر کھجور کھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔